جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نشست پہ تشریف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا، وَأَقَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيعًا، فصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مرضی لدی، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا، فصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوری کائنات میں سب سے عظیم کوئی ذات ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے جانا جائے، تو اے محبوب میں نے اپنی پہچان کے لیے تجھے پیدا فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ صوفیاء کرام کے یہاں یہ حدیث بڑی مشہور و معروف ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں صوفینزم بھی ہے، ہم صوفیت کے بھی قائل ہیں، تو ہم فضائل رسول میں اسی حدیثوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اس حدیث کی سند کے اعتبار سے ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ ضعیف ہے تو ٹھیک ہے، مگر اس حدیث کی تائید دوسری صحیح احادیثیں بھی کرتی ہے اور خود قرآن عظیم بھی کرتا ہے۔ پورے حدیث کا مفہوم یہ ہے، قرآن نچوڑ نکالے اس حدیث کا، کہ اللہ فرماتا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے تعلق سے کوئی نہیں جانتا تھا، مجھے نہیں پہچانتا تھا کوئی، اور اللہ کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس کی ایک دلیل تو یہ بھی ہے کہ انسانوں کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، مگر انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے ذہن و فکر سے معبود تراش لیے، تو اللہ کو انہوں نے نہیں پہچانا جیسا اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبودوں کی پرستش میں لگ گئے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، نہیں پہچانتا تھا۔ کوئی پیدا ہوا تو اسے نہیں پتا کہ پیدا کرنے والا کون ہے، جس کو اس نے طاقتور جانا اس کو معبود سمجھ لیا، جس سے ڈرا اس کو بھی معبود بنا لیا، جس سے فائدہ حاصل کیا اس کو بھی معبود بنا لیا، مگر یہ غور نہیں کیا کہ جس کو معبود بنا رہا ہے اس کا بھی پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور وہ میری ذات ہے۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے جانا جائے، تو اے محبوب میں نے اپنی پہچان کے لیے تجھے پیدا کیا۔ اب قرآن عظیم اس کی تائید کیسے کرتا ہے؟
آپ پورے قرآن عظیم کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنی صفتوں کا اظہار کیا ہے. کسی بھی ذات کی تعلق سے دو چیزیں ہیں، ایک صفات اور ایک ذات. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہے. صفت اور ہوتی ہے، ذات اور ہوتی ہے. مگر اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ذات اور صفات، نہ صفات اس کی ذات کا غیر ہے اور نہ عین ذات ہے. یہ ایک بہت دشوار منزل ہے علم کلام کی، میں اس میں الجھانا نہیں چاہتا اور وہ ابھی موضوع بھی نہیں ہے. چونکہ بس المختصر یہ سمجھ لے کہ کسی بھی ذات کی دو چیزیں ہیں، صفات اور ذات یا وجود. جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، تو یہ جو میں بیٹھا ہوا ہوں یہ میرا وجود ہے، یہ میری ذات ہے. میں خطاب کر رہا ہوں، یہ میری صفت ہے. میں بول رہا ہوں، یہ میری صفت ہے. اور آپ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر سن رہے ہیں، تو آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی ذات ہے، اور جو مجھے سن رہے ہیں یہ آپ کی صفت ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ صفت ہے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، یہ صفت ہے. آپ اسے بغور سن کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ صفت ہے. آپ کھاتے ہیں، صفت ہے. سوتے ہیں، صفت ہے. بولتے ہیں، صفت ہے. دیکھتے ہیں، صفت ہے. انسان میں بے شمار صفاتیں ہیں اور تمام صفات کا تعلق ذات سے ہے. ذات ہے تو صفتیں ہیں، ذات نہ ہو تو صفتیں ختم. میں بول رہا ہوں، یہ میری صفت ہے، مگر میں کب تک بولوں گا؟ جب تک زندہ ہوں. انتقال ہو جائے گا، مر جائے گا تو میں بول نہیں سکتا. یہ عام لوگوں کی بات ہے. میں دیکھ رہا ہوں کب تک؟ جب تک زندہ ہوں. روح جسم سے نکل جائے میں مردہ ہو جاؤں گا، آپ کو دیکھ نہیں سکتا. تو جب تک ذات ہے تب تک صفات ہے. اور اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس کی صفات کو بھی جو ہے زوال نہیں ہے، فنا نہیں ہے، اور اس کی ذات کو بھی فنا نہیں ہے. ہماری ذات بھی فانی ہے، صفات بھی فانی ہے. ہماری ذات کو بھی فنا ہونا ہے، ہماری صفات کو بھی فنا ہونا ہے. مگر اللہ رب العزت اس سے پاک ہے. تو اللہ کی بھی صفتیں ہیں، بہت ساری صفات ہے اس کی، اور اس نے اپنی صفاتوں کا ذکر قرآن عظیم میں خود فرمایا. جیسے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہی تمہارا رب ہے جو سنتا بھی ہے اور تمہیں دیکھتا بھی ہے. تو کہہ رہا ہے یہ میری صفت ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں اور تمہاری بات سنتا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میں ہر چاہے پر قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. یہ میری صفت ہے. میری صفت یہ ہے کہ میں قدرت والا ہوں، اختیار والا ہوں، طاقت والا ہوں. اور کیسا طاقت والا ہوں؟ جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. میری چاہت میں کسی کی دخل اندازی نہیں چلتی. کوئی مجھے روک نہیں سکتا کچھ کرنے سے، اور کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا کچھ کرنے سے. میں چاہوں تو کچھ کروں، میں چاہوں تو کسی کے لیے کچھ نہ کروں. میں قادر ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چاہے پر قادر ہوں. یہ صفات ہے. اور کئی اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اور اس اللہ کے نام سے شروع کرو جو رحمان اور رحیم ہے. یہ بھی صفت کا اظہار خود پروردگار فرما رہا ہے. میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں. میں رحم بھی کرتا ہوں، کرم بھی کرتا ہوں، فضل بھی کرتا ہوں. پھر میں جبار بھی ہوں اور قہار بھی ہوں. میں چاہتا ہوں تو تباہ بھی کر دیتا ہوں، برباد بھی کر دیتا ہوں. میں غفور بھی ہوں کہ میں تباہ و برباد بھی کرنا جانتا ہوں. یہ صفتیں ہیں اللہ کی، ایسی لامحدود صفاتیں. اور چند صفتوں کا ذکر اس نے قرآن میں کیا. مگر آپ پورے قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں صفتوں کا اظہار ہے خود متکلم ہے، خود کہہ رہا ہے، خود بیان کر رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، یہ میری صفت. میں کلام کرتا ہوں، یہ میری صفت. میں اختیار رکھتا ہوں، میری صفت. میں قدرت والا ہوں، میری صفت. ہر چاہے پر قادر ہوں، میری صفت. میں حیّ ہوں، زندہ ہوں، میری صفت. میں زندہ کرتا ہوں، میری صفت. میں قیوم ہوں، ہمیشہ زندہ رہوں گا، میری صفت. میں جلاتا ہوں، میری صفت. میں مارتا ہوں، میری صفت. یہ سب میری صفت. مگر جب ذات کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جتنی صفتیں جس ذات میں ہیں وہ ذات کون ہے، تو کہتا ہے قل هو اللہ احد. محبوب آپ بتائیے کہ اللہ ایک ہے. میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں کہوں گا کہ میں ایک ہوں. آپ فرمائیے. کیوں؟ آپ کے وجود سے میری ذات کا وجود جو ہے پہچانا جاتا ہے. آپ کی پہچان سے میری پہچان ہوں گی. اور جب لوگ آپ کو چاند کے ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھیں گے تو جانیں گے کہ جس کو پیدا کیا رب نے، جب وہ چاند پر اختیار رکھتا ہے تو پیدا کرنے والا کتنا صاحب اختیار ہوں گا.
جب یہ پلٹے ہوئے سورج کو, ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا سکتا ہے, تو جس کو پیدا کیا گیا یہ بندہ ہو کر سورج پلٹا سکتے ہیں, تو جو ان کا معبود ہوں گا وہ کتنا اختیار والا ہوں گا. تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, میں جانا جاؤں, تو اے محبوب میں نے اپنی پہچان کے لیے تجھے پیدا کیا, اور پھر کس چیز سے پیدا کیا؟ اس پر کچھ لوگوں کو بہت اختلاف ہوتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رسول اللہ کی پیدائش کے تعلق سے, آپ کے وجود کے تعلق سے دو چیزوں پر ہے, اس کو یاد رکھیں. ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی حقیقت نور ہے اور آپ ظاہراً بشر ہے, ظاہراً انسان ہے, اور باطناً آپ کی حقیقت نور ہے. جو رسول اللہ کے نور ہونے کا انکار کرے وہ بھی ہمارے نزدیک گمراہ اور بددین, اور جو رسول کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی ہمارے نزدیک کافر. ہم کہتے ہیں نبی بشر بھی ہے, نبی نور بھی ہے. حقیقت نور ہے, ظاہراً بشر ہے. جیسے ہماری حقیقت چار چیزوں سے ہے, ہماری حقیقت چار چیزوں کا مجموعہ ہے. ہماری حقیقت میں کیا ہے؟ پانی, مٹی, ہوا, آگ. مٹی کو پانی میں گوندا گیا, ہوا سے سکایا گیا, آگ میں تپایا گیا, انسان کا پتلا تیار ہوا, پھر روح ڈالی گئی, انسان زندہ ہو گیا. چار چیزوں کے, چار عناصر کے مجموعے کا نام ہے انسان. یہ ہے ہماری حقیقت. مگر جب ہم میں روح ڈال دی گئی تو حقیقت تبدیل ہو گئی. اصل تو مٹی تھی, مگر اب کوئی ہمیں مٹی کا پتلا نہیں کہتا. اگر کوئی کہے دیکھو یہ مٹی کا پتلا چلا آ رہا ہے تو کہیں گے یہ انسان ہے, مٹی کا پتلا نہیں ہے. ہے تو حقیقت مٹی. کوئی آ رہا ہو کہیں گے دیکھو یہ آگ کا گولا آ رہا ہے, کہیں گے ارے بھائی آگ یہ انسان ہے, آگ الگ شے دکھتی ہے, آگ میں تپش ہے, ان کے پاس کھڑے رہو تو ہم کو گرمی نہیں لگتی, تپش نہیں لگتی. ارے یہ پانی کا مجسمہ چلا آ رہا ہے, نہیں صاحب ان کے پاس کھڑے رہو تو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی, یہ پانی بھی نہیں ہے. لیکن حقیقت تو یہی ہے, مگر روح ڈالنے کے بعد حقیقت تبدیل ہو گئی. تو اسی طرح ہماری حقیقت مٹی, پانی, آگ, ہوا, مگر رسول اللہ کی حقیقت نور. جب آپ قرب خاص خداوندی میں تھے تو نور تھے, اور جب بندوں کی طرف آئے تو بشر بن کر آئے, بشر ہو کر آئے. تو حقیقت نور ہے, ظاہراً بشر ہے. اور نور کو کب پیدا کیا؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا, پھر اس نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا. اب آئیے ذرا وہ حدیث تلاوت کریں ہم, کہ کچھ لوگ جو رسول کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں, ان کی رٹ ہے کہ صرف بشر مانو, کیونکہ بشر وہ بھی ہیں تو چاہتے ہیں کہ نبی کو اپنے لیول میں رکھیں, اور اگر نور مانیں گے تو نبی کا لیول بڑھ جائیں گا, تو تکلیف ہے کہ نبی کا لیول ہم سے بڑھنے نہ پائے. اچھا ایک چیز ہوتی ہے, دیکھیں بات یاد آ رہی ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں, انسان کی فطرت ہوتی ہے. کسی میں خوبی دیکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس خوبی کو میں بھی حاصل کروں, اور جب حاصل نہیں کر پاتا تو پھر کوشش کرتا ہے کہ غیبت و برائی کر کے اس کی خوبی کو نیچے لے آؤں. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری گفتگو کو؟ دو ہی چیزیں ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا عالم ہے, یہ بہت بڑا انجینئر ہے, چلیے آسانی سے سمجھاؤں, بہت بڑا انجینئر ہے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یار کیا زبردست انجینئر ہے. جس بلڈنگ کا یہ میپ بناتا ہے, جس بلڈنگ کو یہ تیار کرتا ہے, اس کا اسٹرکچر تیار کرتا ہے, بڑی بہترین بلڈنگ ہوتی ہے, خوبصورت بھی بلڈنگ ہوتی ہے, مضبوط بھی ہوتی ہے, بہت بہترین قابل انجینئر ہے. اب ایک دوسرا انجینئر ہے, وہ دیکھتا ہے لوگ اسی کو آرڈر دیتے ہیں, لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں, اسی سے میپ بناتے ہیں, اسی سے بلڈنگ اور کنسٹرکشن کرواتے ہیں, اسی سے گراف بناتے ہیں, سب کچھ اسی کے پاس کرنے جاتے ہیں. میرے پاس بہت کم لوگ آتے ہیں. تو اب اس کی کوشش دو ہوں گی, یا تو میں بھی اتنا سیکھوں, اتنا ہنر حاصل کر لوں کہ اس کے برابر ہو جاؤں تاکہ لوگ میرے پاس آئیں, اور اگر وہ دیکھے کہ جب میں اتنا حاصل نہیں کر سکتا, کوشش کے باوجود بھی میں اس تک پہنچ نہیں سکتا, تو اب کرتا کیا ہے, اس کی برائی کر کے اس کو اپنے لیول پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. ارے وہ بھی اسی کالج میں پڑھا جس کالج میں میں پڑھا ہوں, وہ بھی انجینئر اتنا ہی جانتا ہے جتنا میں جانتا ہوں, اس کو آتا کیا ہے, اس کو سمجھتا کیا ہے. خامخواہ لوگوں نے اس کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا رکھا ہے, جاہل ہے وہ. یہ غیبتیں کرتا ہے, اس کی برائی کرتا ہے. کیوں؟ اس کے مقام و مرتبے تک پہنچ نہیں سکتا. تو لوگوں نے دیکھا ہم نور تو بن نہیں سکتے, نبی کو بشر بنا کے اپنے برابر لاؤ, ہم تو نبی کے لیول تک جا نہیں سکتے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ بشر 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 اتنی رٹ لگائی کہ ساری حدیثوں کو بالائے طاق رکھ دیا, وہ ساری حدیثوں کا انکار کر دیا جو معتبر راویوں نے لکھی, معتبر محدثوں نے لکھی. موضوع میرا نور نہیں ہے, ورنہ میں اس پہ تو بہت حدیثیں سناتا, ایک حدیث سنا رہا ہوں. اس حدیث کے راوی ہے عبدالرزاق, امام عبدالرزاق, جن کا نام امام ابو بکر ابن حمام.
امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام مسلم کا بھی سلسلہ حدیث امام عبدالرزاق تک پہنچتا ہے۔ عبدالرزاق کنیت ہے۔ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا کیا علم حدیث میں عبدالرزاق سے بھی بڑا کوئی محدث گزرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، امام عبدالرزاق سے بڑا محدث میری نگاہوں نے نہیں دیکھا، اتنے بڑے محدث۔ امام عبدالرزاق تابعی سے روایت کرتے ہیں، وہ تابعی سے، تابعی صحابی سے اور رسول اللہ سے، صرف 3 واسطوں سے حدیث آتی ہے امام عبدالرزاق تک۔ نہ اس میں تابعی ضعیف، نہ تابعی ضعیف، نہ صحابی ضعیف، متصل سند، اور یہ وہ روایت جو ہر زمانے میں حد تواتر تک پہنچی، ہر زمانے میں کثیر جماعت نے اس کو روایت کیا امام عبدالرزاق کی سند سے۔ اب میں کچھ حوالے دوں گا آگے، تو چنانچہ حدیث لکھتے ہیں وَرُوِيَّ عبدالرزاق بسندہ عن جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام عبدالرزاق اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو روایت کیا۔ قال، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی و امی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ صحابی ہے حضرت جابر، میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ پوچھ بعد میں رہے ہیں، پہلے نبی پاک کا مقام بتانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ صحابی کا حسن اعتقاد، یہ عقیدہ، یہ محبت۔ بعد میں پوچھ رہے ہیں مگر کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ بے ابی و امی، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اخبرانی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، کہتے کہ میں نے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے خبر دیجئے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے کائنات بنانی چاہی تو کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر تحقیق سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اپنے نور سے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ میری تخلیق نور سے۔ 2 باتیں اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے۔ پہلی تو یہ کہ رسول اللہ سب سے پہلے خلق کیے گئے، کائنات کی تخلیق میں سب سے پہلا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک۔ اور دوسرا، آپ کا وجود کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ کے وجود کی اصل کیا ہے؟ وہ ہے نور۔ آپ نور سے پیدا کیے گئے۔ اب اس حدیث کو کن کن لوگوں نے لکھا؟ امام عبدالرزاق نے المصنف نے جلد نمبر 1 صفحہ 63 حدیث نمبر 18 پہ اس کو نقل کیا، اور بھی حدیثیں لکھی اس باب میں انہوں نے۔ امام فارسی نے، حضرت علامہ امام فارسی نے مطالع المسرات صفحہ 210 پر لکھا۔ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 140 پر اس حدیث کو لایا۔ حضرت امام قسطلانی نے الموہب اللدنیہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 71 پر اس حدیث کو لایا۔ علامہ امام عبد الرحمن ابن جوزی نے، جن کو غیر مقلدین بہت بڑا امام مانتے ہیں وقت کا، غوث اعظم کے زمانے کے ہے، امام عبد الرحمن ابن جوزی نے میلاد النبی پہ پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ لوگ پوچھتے ہیں میلاد کی اصل کیا ہے، انہوں نے میلاد النبی پر ہی کتاب لکھی پوری۔ اس کتاب کی صفحہ نمبر 39 پر اس حدیث کو لایا۔ حضرت امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفاء قاضی ایاز جلد 2 صفحہ 44 پر لکھا۔ فتاوی حدیثیہ میں امام ابن حجر نے صفحہ نمبر 247 پر لکھا۔ امام عبد الباقی زرقانی نے شرح مواہب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 190 پہ لکھا۔ خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سر الاسرار صفحہ 6 پر غوث پاک نے بھی لکھا۔ امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت الحلبیہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 37 پر لکھا۔ حضرت امام علامہ دیار بکری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخمیس جلد 1 صفحہ 20 پر لکھا۔ اور شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے، جو محدث ہے ہندوستان کے عظیم محدث ہے، مدارج النبوت جلد 1 صفحہ 187 پر لکھا۔ یہ 12 حوالے میں نے 12ویں کی نسبت سے دیے ہیں، اس پر اور بھی حوالے ہیں لیکن 12 حوالے میں یہاں بیان کیے 12ویں شریف کی نسبت سے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ کی تخلیق نور سے ہوئی۔ اب یہاں ایک بات میں اور نبی کی خصوصیت بتاتا چلوں کہ نور جو ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ لائٹ بھی ایک نور ہے، لائٹ کا کوئی سایہ بتا سکتا ہے؟
آپ ایک گھر میں بلب روشن کریں اور بتائیں کہ بلب کا سایہ کہاں ہے. اس نور کی ٹچنگ میں، اس نور کے متصل اس کے سامنے جو بھی چیز آئیں گی اس کا سایہ ہوگا، لیکن خود نور کا سایہ نہیں ہوتا. تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے تو سرکار کا بھی سایہ نہیں ہونا چاہیے. اگر سرکار کا سایہ ہو تو بھی سرکار نور نہیں، اور نور ہے تو سایہ نہیں، سایہ ہے تو نور نہیں. تو علماء کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا، سرکار کا سایہ دیکھا نہیں گیا. اس پر بہت ساری حدیثیں، صرف ایک حدیث میں بیان کر رہا ہوں اور اس کے کچھ حوالے بیان کر دوں گا. چنانچہ روایت ہے ان ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہو ظل فی شمس ولا قمر. وہ کہتے ہیں کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں ہرگز دیکھا نہیں گیا. آپ سورج کی روشنی میں چلتے، سورج آب و تاب کے ساتھ روشن ہوتا، آپ سورج کی روشنی میں دھوپ میں چل رہے ہوتے، مگر رسول اللہ کا سایہ نظر نہیں آتا. آپ چاند کی روشنی میں بھی ہوتے مگر آپ کا سایہ نظر نہیں آتا. اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 68 پر اس کو نقل کیا، اور حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ 176 پر لکھا، اور امام زرقانی نے، عبد الباقی زرقانی نے شرح موہب جلد 4 صفحہ 220 پر لکھا. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی اپنی سند کے ساتھ جلد نمبر 1 صفحہ 68 پر ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں قال ابن السبعین من خصائص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں ابن سبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور رسول اللہ کے خصائص میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا، حضور کی خصوصیات میں اس کو بیان کیا. کہ حضرت ابن سبا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اِنَّا ظِلُّهُ قَانَ لَا يَقَوْ عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّهُ قَانَ نُورًا. حضرت ابن سبا کہتے ہیں کہ حضور کے خصائص میں، حضور کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں دیکھا گیا. اس لیے کس نہیں دیکھا گیا؟ لِأَنَّهُ قَانَ نُورًا، اس لیے کہ آپ کا وجود نور تھا، آپ سراپا نور تھے. سورج اور چاند کی روشنی میں آپ کا سایہ زمین پر نہیں دیکھا گیا، زمین پر نہیں پڑتا تھا، اس لیے کہ آپ نور ہے. اذا مشایا فی شمس او القمر لا ينظر له ظل. آپ فرماتے کہ جب آپ سورج اور چاند کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا. اس کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ کے اندر لکھا. اور اب میں بہت ساری حدیثیں پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت ہو جائے گا، پھر ان علماء کے نام اور ان کی کچھ کتابوں کے نام بتا دوں جنہوں نے لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا. اس میں حضرت امام قاضی ایاز کتاب الشفا جلد 2 صفحہ 368 پہ انہوں نے حدیثیں لائی کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا. امام نصفی نے تفسیر مدارک جلد نمبر 2 صفحہ 103 پر لایا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا. امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض میں ثابت کیا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا. امام قسطلانی نے الموہب اللدنیہ میں کہا کہ سایہ نہیں تھا. امام حسین ابن محمد دیار بکری نے تاریخ الخمیس میں، امام ابن حجر مکی نے افضل القرآن میں، امام راغب اصفہانی نے المفردات میں، حضرت شیخ محمد طاہر نے مجمع بحر الانوار میں، حضرت علامہ سلیمان جمل فتوحات احمدیہ میں، امام احمد مناوی نے شرح شمائل للمناوی میں، علامہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی معنوی میں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں، شیخ احمد سرہندی نے مکتوبات ربانی میں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی پارہ 30 کے اندر، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تذکرۃ الموتى والقبور کتاب کے اندر، متعدد یہ تمام علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا. اب اس کو یاد رکھیں، اس سے میں ایک نتیجہ دوں گا اور اعلیٰ حضرت کے پھر ایک مقام کو ہم دیکھیں گے، امام حسین اور حسن کا بھی مقام سمجھ میں آئیں گا. رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا. اور کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ آپ نور تھے. چنانچہ شعراء اکرام نے بھی ان تمام روایتوں کو لے کر بہت ساری شاعری میں رسول اللہ کے سائے کے تعلق سے اشعار کہے ہیں. آئیے میں چند شعراء کے کچھ کلام سناتا ہوں. حضرت شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض جلد نمبر 3 صفحہ 319 پر ایک عربی میں شعر کہتے ہیں رسول اللہ کے سائے کے تعلق سے.
کہتے ہیں ما جر بذلی احمد زیال فی الارض کرامت کما قد قالو. وہ کہتے ہیں کہ احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ، یا آپ کی کرامت ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر رگڑتا ہوا نہیں چلتا تھا. کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انسان چلتا ہے تو اس کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ کیسے چلتا ہے؟ زمین پر رگڑتا ہوا. گویا اللہ نے یہ بھی نہ چاہا کہ میرے نبی کا سایہ زمین پہ رگڑتا ہوا چلے. یہ بھی اللہ نے نہیں چاہا کہ میرے محبوب کی عظمت یہ ہے کہ میرے محبوب کا جسم اطہر تو بہت مقدس ہے، اگر سایہ ہوگا تو زمین پر رگڑتا ہوا چلیں گا، اس لیے آپ کا سایہ تھا ہی نہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ ما جر بذلی احمد ازیال فی الارض کرامت کما قد قالو. رسول اللہ کا سایہ زمین پر رگڑتے ہوئے چلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اس لیے کہ یہ آپ کی عظیم کرامت تھی. ھذا عجب وقما بہ من عجب والناس بذلہ جمعا قالوا. اور کہتے ہیں کہ تعجب ہے، تعجب کی بات ہے، رسول کا تو سایہ نہیں تھا مگر پوری کائنات رسول کے سائے میں آرام کر رہی ہے. اور رسول کا سایہ نہیں تھا مگر پوری کائنات رسول کے سائے میں آرام کر رہی ہے. ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں علامہ فیضی، تخلص بھی فیضی ہے، بڑا پیارا شعر کہا انہوں نے. اسی مضمون کو جو امام شہاب الدین خفاجی نے نقل کیا اپنے عربی اشعار میں، اسی کو اردو میں یوں ڈھالا. کہتے امی و دقیقہ دان عالم. یہ فارسی کا شعر ہے. کہتے رسول اللہ خود امی ہے، کسی سے پڑھے نہیں ہے سرکار نے. پڑھانے والا کون ہے؟ رسول اللہ کا پروردگار عالم. اللہ نے پڑھایا اپنے محبوب کو. بظاہر امی ہے، کسی سے پڑھا نہیں ہے. خود کہتے امی و دقیقہ دان عالم، خود تو بظاہر امی ہے مگر پورے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دقیق، فصیح اور علم کی بات کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. امی و دقیقہ دان عالم، خود بے سایہ و صاحبان عالم، خود تو بے سایہ ہے مگر پورے عالم کے لیے صاحبان ہیں. آپ سب آپ کے سائے میں آرام کر رہے ہیں. احمد ندیم قاسمی ایک شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا. وہی مضمون کو ڈھالا ہے. اور شبیر شاہد ایک شاعر کہتے ہیں شام و سحر کے درمیان ہر سمت ہے جلوہ تیرا. دیکھیں کیا تصور ہے شاعر کا. شبیر شاہد کہتے ہیں شام و سحر، سحر کہتے ہیں صبح کو، شام تو آپ سمجھتے ہیں. شام و سحر کے درمیان ہر سمت ہے جلوہ تیرا، مہتاب بھی پرتو تیرا، خورشید بھی ہے سایہ تیرا. خورشید کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو. اور مہتاب چاند کو. کہتے ہیں کہ جو چاند جگمگا رہا ہے نا تو یہ آپ کے نور کا پرتو ہے، عکس ہے. اور آپ کا سایہ کہاں ہے؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں سایہ نہیں ہے، سایہ ہے. کہاں ہے؟ یہ جو سورج ہے یہ رسول کا سایہ ہے، یہ نبی کا سایہ ہے، نبی کے نور کا سایہ ہے. اور قمر یزدانی کہتے ہیں نظر آیا اسے سائے میں بھی محبوب کا ثانی. اگر اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ اگر میرے محبوب کا سایہ رہیں گا تو میرے محبوب کا ثانی یہ بھی تو رہیں گا، رسول سے اٹیچ، رسول کی مثل، رسول کی طرح. تو میرے نبی کی طرح تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کو اس میں بھی ثانی نظر آیا. تو قمر یزدانی کہتے ہیں نظر آیا اسے سائے میں بھی محبوب کا ثانی، خدا نے اس لیے رکھا نہیں سایہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور عابد نظامی صاحب ایک شاعر کہتے ہیں روز محشر وہ گناہ گاروں کے سر پر ہوں گا. روز محشر وہ گناہ گاروں کے سر پر ہوں گا، پیکر نور نہ تھا اس لیے سایہ تیرا. کیونکہ روز محشر تمام گناہ گاروں پہ آپ کا سایہ ہونے والا ہے، اس لیے دنیا میں اللہ نے آپ کا سایہ رکھا ہی نہیں. اور ناگپور کے ایک اور شاعر ہے، ہمارے ناگپور کے ہی ہے، کامٹی کے، وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں کعبہ بن گئے ہوتے عقیدت کے، ہزاروں کعبہ بن گئے ہوتے عقیدت کے، زمین پہ پڑ گیا ہوتا گر سایہ محمد کا. اللہ نے رسول کا سایہ اس لیے نہیں رکھا کہ جس زمین پر نبی کا سایہ پڑ جاتا وہاں لوگ سجدے کرتے کہ یہاں نبی کا سایہ پڑا ہے. تو پھر کیا ہوتا؟ ایک کعبہ نہیں ہوتا، ہزاروں عقیدت کے کعبے ہو جاتے.
ہزاروں کعبہ بن گئے ہوتے عقیدت کے، زمین پہ پڑ گیا ہوتا گر سایہ محمد کا۔ اور حضرت بابا سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار تاج الاولیاء ناگپور کے جو بہت بڑی عظیم ہستی ہے، ان کے خلیفہ اور مرید ہے، وہ اپنے دیوان کلام سرور میں کہتے ہیں کہ جو پوچھا ساتھ کیوں نہ آیا تو حسن بول اٹھا۔ کہتے میں نے پوچھا حسن سے، رسول اللہ کے حسن سے عرض کیا، اے حسن، جتنے حسین ہیں سب کا سایہ ہے، تو بھی حسین ہے، اے حسن رسول تیرے حسن کا کیا مقابلہ، مگر تیرا سایہ نہیں ہے، تو سایہ کہاں گیا؟ کہاں ہے تیرا سایہ؟ ساتھ کیوں نہیں آیا؟ جو بھی انسان وجود ہوا، جو بھی آیا، اس کا سایہ بھی ساتھ آیا، جہاں انسان اس کا سایہ بھی ساتھ، مگر اے حسن رسول تیرا سایہ نظر نہیں آتا۔ تو سرور شاہ تاجی علیہ رحمہ کہتے ہیں جو پوچھا ساتھ کیوں نہ آیا تو حسن بول اٹھا، برائے دید خدا نے رکھ لیا سایہ محمد کا۔ محبوب کو پروردگار نے کبھی جدا نہیں کیا، محبوب دنیا میں جا رہے ہو، کچھ عرصے رہنا ہے، مگر یہ جدائی بھی ہمیں گوارا نہیں، سایہ ہم رکھ لیتے تاکہ سایہ کو دیکھ کے آپ کی دید یاد تازہ ہوتے جائے۔ آپ جائیے، برائے دید خدا نے رکھ لیا سایہ محمد کا۔ ایک شاعر اور کہتے ہیں سکون قلب عالم کیوں نہ ہو نغمہ محمد کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکون قلب عالم کیوں نہ ہو نغمہ محمد کا، حیات جاویدانی پر ہے جب سایہ محمد کا، یوں ہی تا حشر ترسیں گی مگر ہرگز نہ پائیں گی، یوں ہی تا حشر قیامت تک، یوں ہی تا حشر ترسیں گی مگر ہرگز نہ پائیں گی، زمیں تیرے مقدر میں کہاں سایہ محمد کا، زمیں تیرے مقدر میں کہاں سایہ محمد کا۔ اگر کافر پہ پڑ جاتا تو وہ بھی جنتی ہوتا، اگر کافر پہ پڑ جاتا تو وہ بھی جنتی ہوتا، خدا نے اس لیے رکھا نہیں سایہ محمد کا، خدا نے اس لیے رکھا نہیں سایہ محمد کا۔ اور بھی تخیلات ہے، بیان کروں گا وقت بڑھ جائیں گا۔ فی الحال میں نے 9 شاعروں کے اشعار پڑھے ہیں یہاں پر، سب کا کہنا ہے رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ اور حکمت کیا بیان کی گئی؟ بیان کی گئی کہ سارے عالم پر وہ سایہ ہے رسول کا۔ کہا گیا کہ سورج آپ کا سایہ ہے، کہا گیا کہ کافر بھی پہ پڑ جاتا تو وہ مومن ہو جاتا، اس لیے اللہ نے سایہ نہیں رکھا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ نے اپنی دید کے لیے رسول کا سایہ رکھ لیا۔ مختلف تخیلات ہیں، مختلف خیالات ہیں۔ رسول نور ہے، رسول کا سایہ نہیں۔ اس تعلق سے اعلیٰ حضرت نے 4 رسالے لکھے۔ کتنی کتابیں لکھی؟ 4۔ نام سننا چاہیں گے آپ؟ چلیے سن لیجئے۔ پہلی کتاب کا نام ہے صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ۔ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ رسول اللہ نور ہے، آپ کا سایہ نہیں ہے۔ قمر التمام فی نفع الظل عن سید الانام، یہ دوسری کتاب۔ تیسری نفع الفی امانی استنارو بنورہ کل شیء، یہ تیسری کتاب۔ اور چوتھی کتاب ہدی الحیران فی نفع الفی عن سید الاقوان۔ 4 کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی، اور ان 4 کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے ثابت فرمایا 4 رسالوں میں کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہے محقق کی، اور ایک حیثیت ہے اللہ کا ولی، صوفی اور تصوف کا حامل۔ 2 حیثیتیں۔ جب مقام تحقیق میں آتے اعلیٰ حضرت تو حدیثوں کے اور دلائل کے انبار لگا دیتے کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا، کتابیں لکھتے کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا، مگر جب صوفیانہ رنگ غالب آتا ہے اعلیٰ حضرت کی ذات پر، جب آپ ایک عظیم صوفی کی طرح جلوہ گر ہوتے ہیں اور رنگ تصوف میں، رنگ صوفیانہ میں مقام عشق و الفت کے فائز ہو کر رسول اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب غلبہ عشق و محبت میں کہتے ہیں تو تحقیق کا مقام یہ ہے کہ حدیثوں سے ثابت کرے کہ رسول کا سایہ نہیں، مگر جب عشق و محبت کی منزل پر آتے تو کہتے رسول کا سایہ تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ رسول کا سایہ تھا۔ تمام علماء کہہ رہے سایہ نہیں تھا، یہ تحقیق کی بات ہے، مگر عشق میں اعلیٰ حضرت کہتے ہاں رسول کا سایہ تھا۔ میں بتاتا ہوں رسول کا سایہ کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے عشق میں معدوم نہ تھا سایہ شائع ثقلین۔ ثقلین رسول اللہ کا لقب ہے۔
मादूम छुपा हुआ, मादूम न था साया शाय सकलैन, यानी रसूलुल्लाह का साया छुपा हुआ नहीं था, गायब नहीं था। उस नूर की जलवागाती ज़ाते हसनैन, तमसील ने उस साये के, जो रसूल का साया है, तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, एक से बने हसन, एक से बने हुसैन। यह है रसूल का साया। रसूल का साया कौन है? एक हसन है, एक हुसैन है। कुदरत ने रसूल के साये के दो हिस्से कर दिए, एक को हसन बना दिया, एक को हुसैन बना दिया। ये इश्क व मोहब्बत की बात है। और साया कैसा होता है? ज़ात आगे होती है, साया पीछे होता है। इंसान चलता है, साया साथ साथ चलता है। गोया बता रहे हैं कि नबी अगर चलते हैं तो हसन हुसैन नबी के नक्शे कदम पर चलते हैं, पीछे हैं आपके। और ज़ात का ताल्लुक साये का ताल्लुक ज़ात से होता है। ज़ात हो तो साया होगा, ज़ात ना हो तो साया नहीं हो सकता। तो मालूम हो गया, आला हज़रत बता रहे हैं कि देखो नबी का वजूद मुबारक मौजूद है तो नबी का वजूद इनका वजूद है। और उस हदीस की तर्जुमानी कर दी कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। मेरा वजूद है तो साया है, वजूद ना हो तो साया नहीं होता। तो हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। कुरान कहता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो चाहता है कि तुमसे हर रिज के मायने अरबी में आए हैं, अरबी लफ्ज़ रिज जिसके मायने होते हैं नापाकी, आलूदगी, बुराई, बहुत सारे मायने हैं। बुराई भी मायने आए हैं, नापाकी भी मायने आए, आलूदगी भी मायने आए हैं, फिस्क फुजूर भी मायने आए। अल्लाह फरमा रहा है ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर कर दे, हर बुराई को दूर कर दे, हर चीज़ आलूदगी को दूर कर दे। और क्या करे? सिर्फ दूर ही ना करे, वयुताहिरुकुम तत्हीरा, तुमको खूब खूब साफ सुथरा बना दे, खूब साफ सुथरा बना दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिज्स है क्या? रिज्स की तारीफ क्या है? नापाकी कहते किसको है? गंदगी कहते किसको है? गंदगी दो होती है, एक ज़ाहिरी होती है, एक बातिनन होती है। ज़ाहिरन गंदगी ये है कि आपके हाथ पे पेशाब लग गया, जिस्म में पेशाब लग गया, ये ज़ाहिरन गंदगी है। पाखाना लग गया, ज़ाहिरन गंदगी है। और बातिनन गंदगी क्या है? गीबत, ये बातिन की गंदगी है। झूठ, ये बातिन की गंदगी है। कुफ्र, ये बातिन की गंदगी है। फिस्क, ये बातिन की गंदगी है। शिर्क, ये बातिन की गंदगी है। और अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह चाहता है तुम्हें हर नापाकी से दूर करे, खूब साफ सुथरा करे। तो गोया दूसरों लफ्जों में कहा जा रहा है कि मेरे नबी के घर वाले वो है, मेरे नबी के अहले बैत वो है कि जो शिर्क से भी पाक है, कुफ्र से भी पाक है, फिस्क से भी पाक है, इर्तिकाब हराम से भी पाक है, नाजायज से भी पाक है, गीबत से भी पाक है, झूठ से भी पाक है। जितने अयूब है, जितनी बुराइयां हैं, हर बुराई से ये पाक। रिज इनके करीब नहीं, नापाकी इनके करीब नहीं। नापाकी और ज़ाते रसूल में, नापाकी और ज़ाते रसूल में, नापाकी और अहले बैत में इख्तिलाफ है। कभी ये इत्तेहाद नहीं हो सकता। जहाँ अहले बैत होंगे वहाँ नापाकी नहीं हो सकती, और जहाँ नापाकी होंगी वहाँ अहले बैत नहीं हो सकते। ये नापाकी से दूर, नापाकी इनसे दूर। और एक चीज़ और देखें, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह चाहता है। अब यहाँ एक शुबा पैदा हो सकता है, अल्लाह चाहता है तो इसका मतलब पहले नापाक रहे होंगे, फिर अल्लाह ने चाहा तो पाक किया। अल्लाह चाहता है तुम्हें पाक कर दे। अब आयत का मफहूम ज़ाहिरन यही है, तो हो सकता है जहनों में शुबात आए, पाक कर दे मैले मतलब पहले थे नहीं फिर पाक किया। तो फिर ये अहले सुन्नत वल जमात ये कैसे कहते हैं कि ये बचपने से जो थे पाक थे, ये पैदाइशी वली थे, पैदाइशी बर्जीदा और अजीम लोग थे। भाई ये तो नापाक थे, अल्लाह ने पाक किया। तो एक वक्त तो ये आया कि नापाक रहे। इसका जवाब उलमा ने ये दिया कि इस आयत का मफहूम वो नहीं है। ज़ाहिरन खिताब यही है कि अल्लाह चाहता है, ये बंदों के समझाने के लिए, इसलिए कि अल्लाह का इरादा भी अज़ली है। अल्लाह का इरादा भी अज़ली है, जब से चाहा, जब चाहा तब से है। और उसका इरादे में तगय्युर नहीं आता, तब्दीली नहीं आती, उसके हर इरादे अज़ली है।
چونکہ اس کی ذات ازلی اور ابدی ہے، تو جیسے اس کی ذات ازلی اور ابدی، اس کی صفات بھی ازلی ابدی، اسی طرح اس کے ارادے بھی ازلی اور ابدی، تو اس کے ارادے ازل سے تھے۔ تو اب یہاں واضح ہو گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کو ہر چیز سے، ہر نجاست سے، ہر برائی سے پاک کر دوں، تو یہ اب نہیں چاہتا بلکہ ازل سے چاہا، ازل سے پاک کر دیا، ازل سے یہ پاک ہے، آج سے پاک نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے پاک اور ہمیشہ پاک ہے، ہمیشہ پاک رہیں گے۔ اور کتنے پاک، کتنے عظیم پاک، یہ ایسے پاک کہ جو ان سے وابستہ ہو جائے وہ بھی پاک۔ اب سنیں، جو ان سے وابستہ ہو جائے وہ بھی پاک، یہ پاک نہیں ہے بلکہ پاک کرنے والے بھی ہے۔ خود تو پاک ہیں مگر پاک کرنے والے بھی ہے۔ اور کیسے پاک ہے؟ میں اس پر کہا کرتا ہوں کہ یہ ایسے پاک کہ یہ مکہ آئے تو مکہ کو معظمہ بنا دے، مدینہ جائے تو مدینہ کو منورہ بنا دے، یہ نجف جائے تو نجف کو اشرف بنا دے، اور کربلا آئے تو کربلا کو معلیٰ بنا دے۔ یہ ایسے پاک، یہ جہاں بس جائے وہ جگہ پاک، جہاں سے یہ ناراض ہو کے اٹھ جائے وہ جگہ ناپاک، جو ان سے وابستہ ہو جائے وہ پاک۔ تو اب جب یہ طے ہو گیا کہ جو ان سے جڑیں گا وہ پاک ہوں گا، تو اب جتنے جڑے وہ پاک ہوئے، اور جب وہ پاک ہوئے تو ان سے جو وابستہ ہوئے وہ بھی پاک ہوئے۔ انہی سے جڑنے والوں میں غوث اعظم تھے، غوث اعظم اس نسل نکلے، پاک تھے، پاک سے نکلے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ بغداد آئے تو بغداد شریف ہو گیا ہے۔ غریب نواز پاک سے نکلے، پاک تھے، اجمیر آئے تو اجمیر شریف ہو گیا ہے۔ کچوچا میں مخدوم اشرف آئے تو کچوچا شریف ہو گیا ہے۔ پاک پٹن میں کوئی آئے تو پاک پٹن شریف ہو گیا ہے۔ ملتان میں آئے تو ملتان شریف ہو گیا ہے۔ بریلی میں آئے تو بریلی شریف ہو گیا ہے۔ ماہرہ میں آئے تو ماہرہ شریف ہو گیا ہے۔ جس علاقے میں یہ پاک جو ان سے وابستہ ہو گئے، ایسے پاک جس علاقے میں بچ جائے وہ جگہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اب میں برملا کہتا ہوں، یہ ایسے منوط چونکہ انہوں نے پاکوں سے اختلاف کیا، پاکوں سے دور ہو گئے، یزید پلید سے تعلق جوڑا، پلیدی سے تعلق ہے ان کا، یہ یزید پلید کا فیور کرنے لگے، یزید پلید کی تعریف کرنے لگے، پاکوں کو چھوڑ دیا، پلیدی کو اختیار کیا۔ یہ جہاں بیٹھ گئے وہ دیوبند ہو گیا۔ کبھی دیوبند شریف نہیں سنا، گنگوہا شریف نہیں سنا، نانا توا شریف نہیں سنا، تھانہ بھون شریف نہیں سنا، یہ جگہ شریف کیوں نہیں؟ ان کا تعلق یزید پلید سے ہے، تو جو پلید سے قریب ہوں گا وہ بھی پلید، جس جگہ بیٹھ جائے وہ جگہ بھی پلید۔ مگر جو ان سے جڑ گیا وہ بھی پاک، اور جس جگہ یہ بیٹھ جائے وہ جگہ بھی پاک، تو اس جگہ میں بھی شرافت آ جاتی ہے، اس لیے ہم ہر اس جگہ کو شریف کہتے ہیں۔ اجمیر کو ہم اجمیر نہیں کہتے، اجمیر شریف کہتے ہیں۔ بغداد کو بغداد شریف کہتے ہیں، نجف کو نجف شریف کہتے ہیں، کربلا کو کربلا شریف کہتے ہیں، ماہرہ کو ماہرہ شریف کہتے ہیں، کچوچا کو کچوچا شریف کہتے ہیں، بریلی کو بریلی شریف کہتے ہیں، ناگپور کو ناگپور شریف کہتے ہیں۔ اس لیے شریف کہتے ہیں کہ ان کا تعلق پاکوں سے ہے، ان کا تعلق پاکوں سے ہے۔ اور جو پلیدوں سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کے ناموں میں بھی شرف نہیں آیا۔ دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک، آج بھی نائک ہی ہے، وہ آج بھی نائک ہے، نام تبدیل نہیں ہوا اس کا۔ تو یہ وہ لوگ کہ جو ان سے جڑتے ہیں وہ پاک، اور کیسے پاک؟ اسی کو استاد زمن نے کہا، ان کی پاکی کا بیان خدا پاک کرتا ہے خود بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے خود بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ انہی پاک خانوادے کے ایک پاک شہزادی جن سے سارے پاکوں کا سلسلہ نسب چلا ہے، سارے پاکوں کا منبع امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 شعبان 4 ہجری کو ولادت ہوتی ہے، اور بڑی عظیم الشان ولادت ہوئی آپ کی۔ یہ واحد صاحبزادے ہیں، اللہ کے رسول کا اس تعلق سے قول بھی ہے، اور علماء نے بھی اس پر لکھا کہ تاریخ اسلام میں صرف 2 شخصیتیں ایسی گزری ہے جو صرف اپنی والدہ کے شکم میں 7 ماہ رہی ہے۔ 7 ماہ سے عرصے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا، آپ جائیے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے۔ تاریخ میں صرف 2 ذاتیں ایسی ہیں کہ 7 ماہ کے بعد ان کی ولادت ہوئی اور دونوں زندہ رہے، اور زندہ ہی نہیں رہے بلکہ اپنے وقت کے بہادر اور جاباز رہے۔ اس میں ایک امام علی مقام امام حسین کی ذات ہے، اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، 2 ہی ذاتیں ہیں۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کی شکم اطہر میں صرف 7 ماہ رہے ہیں۔ جب 5 شعبان کو ولادت ہوتی ہے، رسول اللہ کی چچی حضرت رسول اللہ کی پھوپھی حضرت صفیہ
یہ خاتون جنت کے حجرے میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. معلوم ہوا کہ شہزادے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے. آواز دی چچی اے پھوپھی جان، اے صفیہ ہماری پھوپھی، فاطمہ سے جو کچھ تولود ہوا ہے ہماری گود میں لا کے رکھ دیجئے. حضرت صفیہ پکار کے کہتی ہے یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کو ایک شہزادہ نواسا پیدا ہوا ہے، میں سے پہلے غسل دے دوں اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتی ہوں. فرمایا پھوپھی جان اس کو ویسے ہی لے آئیے، وہ طیب و طاہر پیدا کیا گیا ہے، اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ جنت کی کلی ہے، کلی سے جو پھول نکلیں گا وہ بھی پاک ہوں گا، اسے ویسے ہی لے آئیے. حضرت صفیہ کہتی ہے میں لے آئی، اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ حضرت فاطمہ سے وہ کچھ معاملات نہیں تھے جو عورتوں کو عموماً اس وقت میسر آتے ہیں. یہاں بھی وہی روایت جو میں نے کل بھی بیان کی تھی، خاتون جنت نے یہاں بھی حضرت امام حسین کی ولادت کے بعد بھی نماز پڑھی ہے، کیونکہ وہ تمام جو عورتوں کے معاملات ہوتے اس سے وہ پاک تھی. جب رسول اللہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتی ہے آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ، سرکار نے اپنے گود میں لیا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی زبان اقدس کو امام حسین کے حلق میں ڈال دیا. گویا نبی جانتے تھے کہ حسین تجھے پیاسا شہید ہونا ہے، آج کوثر سے مقدس زبان سے تو اس کوثر سے مقدس پانی کو چوس لے، اس مقدس لعاب کو چوس لے، تاکہ یہاں تو جو شکم سیر ہوں گا اور جو یہاں تو اس پیاس کو بجھا لیں گا تو پھر کربلا کی پیاس تجھے احساس نہ دلا سکیں گے. سب سے پہلا کام رسول اللہ نے یہ کیا. اس کے بعد حضرت علی آتے ہیں، سرکار نے علی کو مبارک دی. فرمایا علی اس کا کیا نام رکھا ہے؟ کچھ نام سوچا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اور اس کے رسول کے اللہ رسول اس کا نام رکھیں گے. سرکار آپ کی موجودگی میں کیسے نام رکھنے کی ہمت کر سکتا ہوں؟ جبریل آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ پروردگار عالم ہارون کے دوسرے بیٹے کے نام پر آپ کے شہزادے کا نام شبیر رکھتا ہے، اور شبیر کے عربی میں معنی ہوتے ہیں حسین. حسن حسین ہم معنی نام ہیں، شبیر نام رکھا. تبھی فرشتوں کی بارات اترتی ہے رسول اللہ کو مبارکباد دینے کے لیے. فرشتے مبارکباد پیش کرتے ہیں شہزادی کی آمد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد قبول کرتے ہیں. تبھی جبریل آتے ہیں پرواز کرتے ہوئے، پھر ایک فرشتے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. حالانکہ روایت ضعیف ہے لیکن فضائل میں اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں. جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ جب میں شہزادے کی مبارکباد دینے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں ایک فرشتے سے میری ملاقات ہوئی جو فلا وادی میں بیٹھا رو رہا تھا. جب میرا گزر اس طرف سے ہوا، اس نے محسوس کیا کہ یہاں سے کوئی فرشتہ گزر رہا ہے، تو اس نے آواز دی کون ہے یہ فرشتہ جو یہاں سے جا رہا ہے؟ میں نے کہا میں جبریل ہوں. اس نے کہا بھائی جبریل ذرا قریب آؤ. میں اس آواز کی سمت گیا، دیکھا کہ وہ پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے. میں نے اس کو پہچان لیا. اللہ کے نبی یہ وہ فرشتہ ہے کہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے تو یہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، 70,000 فرشتے اس کے ماتحت تھے. یہ 70,000 فرشتوں کا حاکم ہوا کرتا تھا. آپ کی براق، آپ کی سواری وہاں سے گزری، آپ کے اور اس کے درمیان بہت فاصلہ تھا. ابھی دیکھیں اس روایت پہ غور کریں. جبریل کہتے ہیں آپ کے درمیان اس کے درمیان بہت فاصلہ تھا، لیکن اس نے اپنی باطل کی نگاہ سے دیکھ لیا کہ آپ کی سواری گزر رہی ہے، مگر اس نے خیال کیا کہ نبی تو بہت دور ہے، نبی کی توجہ میری طرف نہیں ہے، نبی نے میری طرف دیکھا نہیں ہے، لہٰذا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے ادب کے لیے کھڑے ہوں، نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کروں. تو اللہ کے نبی نہ یہ کھڑا ہوا تعظیم کے لیے، نہ اس نے سلام کیا، بلکہ اپنے تخت پر ہی بیٹھا رہا. آپ کی جب سواری گزری، رب کائنات نے اس پر عتاب نازل کیا اور ارشاد فرمایا ہے فرشتے میرے محبوب کی سواری کو تو نے جاتے ہوئے دیکھا، مگر نہ تو ادب کے لیے کھڑا ہوا، نہ تو نے میرے محبوب کو سلام کیا. فرشتے نے عرض کیا پروردگار تیرے محبوب کی توجہ میری طرف نہیں تھی، تیرے محبوب نے میری طرف دیکھا نہیں ہے، اس لیے میں نے نہ تعظیم کی، نہ کھڑا ہوا، نہ سلام پڑھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فرشتے تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تو نے نبی کو دیکھ لیا تھا، مگر تو نے میرے محبوب کی تعظیم نہیں کی، اس لیے تیرا یہ منصب چھین لیا جاتا ہے. اس کا منصب چھین لیا گیا. اللہ کے نبی اس کے پر جلا دیے گئے اور اس کو اس پہاڑ پر پھینک دیا گیا. اس وقت سے وہ رو رہا ہے، معافی طلب کر رہا ہے. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے
نبی بظاہر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو، مگر جو تعظیم کے قائل ہوتے ہیں، جو نبی کے وفادار ہوتے ہیں، وہ اپنے محبوب کے تصور میں سلام بھی کہتے ہیں اور تعظیم بھی کرتے ہیں۔ اور جو اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں عقیدت نہیں ہوتی، ارے نبی دکھ تھوڑی رہے ہیں، کیا ہم ان کو نبی دیکھ رہے ہیں مدینے سے؟ یہاں عقیدہ دے دیا گیا کہ نبی دکھے یا نہ دکھے تم تعظیم کرو، نبی نظر آئے یا نہ آئے تم سلام ضرور نبی پہ پڑھا کرو۔ وہ کھڑا نہیں ہوا، عتاب نازل ہوا، پر جلا دیے گئے، پہاڑ پہ پھینک دیا گیا۔ اللہ کے نبی تب سے رو رہا ہے۔ جب میں یہاں سے گزرا، اس کے قریب پہنچا، اس کو میں نے دیکھ کر پہچان لیا۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ کیا حال ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں کئی سالوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، مگر رب کائنات میری توبہ قبول نہیں کرتا۔ آپ مجھے بتائیے جبریل آپ کا گزر کدھر ہے؟ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ آج آپ پر نظر پڑی تو میں نے بلا لیا، کوئی فرشتہ میرے قریب نہیں آتا، عرصہ ہو گیا کہ میں نے اپنے ساتھی فرشتوں کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بتایا کہ امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، آج نبی آخر الزمان کے شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی اس فرشتے نے مجھ سے گزارش کی کہ جب تو جائے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو میرے تعلق سے بھی گفتگو کرنا، میرے بارے میں بھی بات کرنا، اور کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اپنے شہزادے کی ولادت کی خوشی میں میرے لیے استغفار کرے، میرے لیے معافی کا پروانہ طلب کرے، میرے لیے سفارش کرے۔ اللہ کے نبی میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں رسول سے ضرور یہ بات کہوں گا۔ اللہ کے نبی میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں حضور اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے، سرکار اس کے لیے سفارش کر دی جائے، اللہ کے نبی اس کے لیے استغفار طلب کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی مسکراتے کہتے جبریل آج حسین شہزادہ پیدا ہوا ہے، کوئی محمد کی بارگاہ سے مایوس نہیں لوٹایا جائے گا، کوئی محمد کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہوگا۔ آپ امام حسین کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس شیرخوار شہزادے کو اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کر کے کہتے رب کائنات میں اپنے نواسے حسین کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس فرشتے کی گناہوں کو بخش دے۔ اے پروردگار حسین کا تجھے واسطہ اور وسیلہ، حسین کی آمد کی خوشی میں اس کو یہ انعام دے کہ اس کو بخش دے۔ تبھی جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی اللہ کی طرف سے مجھے پیغام دیا گیا ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے محبوب آپ کی سفارش قبول کر لی گئی، حسین کی ولادت کا صدقہ بانٹا جا رہا ہے، حسین کے صدقے سے وہ فرشتہ بھی محروم نہیں رہیں گا۔ اور یہ کہ ہم نے نہ صرف اس کے گناہوں کو بخشا بلکہ پہلے 70,000 فرشتوں کا حاکم تھا، مزید اور 70,000 فرشتوں کا حاکم بنا دیا گیا ہے، اس کا مقام بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ حسین کا مقام ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں وہ حسین جو ابھی شیرخوارگی کے عالم میں ہے مگر آمد کا انداز کیا ہے، جو فرشتوں کو بخشواتا آ رہا ہے تو ہمارے گناہگاروں کو کیوں نہ بخشوائے گا، جس کی بارگاہ رب العزت میں وہ رسائی کہ جس کے وسیلے سے نبی فرشتوں کی مغفرت طلب کرے۔ اور یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ جو وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگ رہا تھا نا، سالوں سے مانگ رہا تھا، برسوں سے مانگ رہا تھا، توبہ قبول نہیں کی گئی، مگر کب؟ جب حسین کا وسیلہ پیش کیا گیا۔ معلوم ہوا توبہ ان کی قبول ہوتی جو وسیلے پیش کیا کرتے ہیں، مقام انہیں ملتا۔ اچھا پھر توبہ قبول نہیں ہوئی، مقام بڑھا دیا گیا، تو جو وسیلے کے قائل ہیں ان کو مقام ملتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے مقام اہل سنت میں غوث اعظم ہمارے ہاں، معین الدین ہمارے ہاں، نصیر الدین ہمارے ہاں، سراج الدین ہمارے ہاں، فرید الدین ہمارے ہاں، شمش الدین ہمارے ہاں، خواجہ بندہ گیسو دراز ہمارے ہاں، تاج الدین ہمارے ہاں، اعلی حضرت ہمارے ہاں، تمام اولیاء ہمارے ہاں۔ ان کے ہاں کوئی ولی بھی نظر نہیں آتا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹے بٹے نام ہو ہی جائیں گا۔ ان کے نشان بھی مٹ گئے، مگر جو وسیلے کے قائل تھے جب انہیں مقام کی ضرورت پڑی تو انہوں نے وسیلے انہی ذاتوں کو پیش کیا۔ آدم نے رسول کا وسیلہ پیش کیا تھا، فرشتوں نے حسین کا وسیلہ پیش کیا۔ یہ امام حسین کی ذات ہے کہ جو آ رہے ہیں تو بخشواتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کان میں اذان دی اپنے شہزادے کے، دوسرے کان میں اقامت کہی، اور پھر آپ کا عقیقہ بھی فرمایا۔ امام حسن کا بھی عقیقہ کیا گیا تھا، امام حسین کا بھی عقیقہ فرمایا۔ اور حدیثوں میں واضح طور پر یہ باتیں آئی ہیں، معتبر حدیثوں میں کہ رسول اللہ نے امام حسین کا جب عقیقہ کیا،
ایک دمبا ذبح فرمایا، پھر امام حسین کے سر کے بالوں کو مونڈا اور آپ کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو خیرات فرمایا۔ اور اس طرح کے فرشتوں کی بہت ساری روایتیں ہیں۔ تبھی ایک فرشتہ اور حاضر ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ شہزادے کی مبارکباد قبول فرمائیے، مگر میں یہ خبر بھی لے کر آیا ہوں، اور اس سے پہلے میں روئے زمین پر کبھی حاضر نہیں ہوا تھا، مگر رب کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ پروردگار مجھے زمین پہ جانے کی اجازت دے، تو اللہ نے مجھے اجازت بخشی کہ جاؤ، آج میرے نبی کو نواسا ہوا ہے، جاؤ حسین کی ولادت کی جو ہے وہ بھی دو، مبارکباد بھی پیش کرو۔ اللہ کے نبی میں حاضر ہوا ہوں، ساتھ ہی اللہ نے مجھے خبر بھی آپ تک پہنچانے کا حکم دیا۔ خبر یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ شہزادہ جس کی آپ خوشیوں میں ملوث ہے، جس کی آپ خوشیاں منا رہے ہیں، جب یہ جوان ہوگا پھر یہ بڑا ہوگا، تو اس وقت کہ جب اس کی عمر ایک طویل عرصے تک ہو جائیں گی، آپ ہی کی امت کرب و بلا میں اس کو شہید کر دیں گے۔ پیدائش کے دن ہی شہادت کی بھی خبر دے دی گئی۔ اور پھر تعلق سے مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے جو معتبر روایت ہے، مستند روایتیں، کہ ایک فرشتہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زانو پہ امام حسین ہے، ایک زانو پہ آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم ہیں جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ حبش کے بادشاہ نے رسول اللہ کے خدمت میں بھیجی تھی، اس سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ نبی پاک کبھی اپنے شہزادے اپنے بیٹے ابراہیم کو بوسہ لیتے ہیں اور کبھی حضرت امام حسین کو بوسہ لیتے ہیں۔ جبریل آتے ہیں، فرشتہ بھی ساتھ میں ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ فرشتہ بھی حاضر ہوا ہے ساتھ میں۔ اللہ مجھ سے فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے پوچھوں کہ اللہ کے نبی آپ کیا ابراہیم سے محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے کہا کہ میرے رب سے کہو کہ میں ابراہیم سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کہا حسین سے؟ کہا میں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک کو اختیار کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور فرماتے ہیں، سوچتے ہیں اگر بیٹے کو اختیار کرتا ہوں تو اس سے سلسلہ نسب کو جاری ہونا ہے، اس سے میرا خاندان چلے گا۔ حسین کی اگر وفات ہوتی ہے تو دکھ تو مجھے بھی ہوگا، فاطمہ کو بھی ہوگا، بیٹی کو بھی ہوگا، داماد علی کو بھی ہوگا۔ اور اگر امام حسین کو اختیار کرتا ہوں، ابراہیم کی وفات ہوتی ہے تو دکھ مجھے ہوگا، فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا، لیکن اتنا نہ ہوگا جتنا اولاد کا ہوتا ہے۔ بھائی کا دکھ کمتر ہوتا ہے بنسبت اولاد کے دکھ کے۔ بس ایک لمحے کا توقف کیا، ارادہ خیال میں آیا اور اس کے بعد فوراً رسول اللہ نے پشو پیش نہیں کی، بلکہ اپنے شہزادوں کو امام حسین پر قربان کر دیا۔ فرمایا جبریل میں نے حسین کو اختیار کیا اور میں نے ابراہیم کو جو ہے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، میں نے اللہ کے سپرد کیا۔ بس اسی وقت ملک الموت نے روح قبض کی، نبی پاک کے زانے مبارک پر بھی حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ یعنی حسین وہ ہے جس پر نبی نے اپنے شہزادے کو بھی قربان کیا ہے۔ مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ نانا کی قربانی تھی کہ شہزادے تجھ پر میں اپنا بیٹا قربان کر رہا ہوں، مگر کربلا میں نواسے نے بھی کیا کیا؟ اے اللہ کے نبی شیرخوار ابراہیم کو آپ نے مجھ پر قربان کیا تھا، اس قربانی کا بدلہ یہ ہے کہ آج علی اصغر کو آپ کے اس شہزادے پر قربان کر رہا ہوں، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے شیرخوار شہزادے کو مجھ پر قربان کیا تھا تو آج میں بھی شیرخوار شہزادے علی اصغر کو دین کی راہ میں اور آپ کے دین کے تحفظ کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ امام حسین کا بچپنا بڑا بہترین بچپنا۔ آپ مسجد نبوی میں آتے، خاتون جنت لباس سے آراستہ کرتی ہے، اچھا صاف ستھرا لباس پہناتی ہے۔ جمعے کے دن حضرت امام حسین جب مسجد میں جاتے ہیں، رسول اللہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، شہزادہ آتے ہیں، ایک مرتبہ راوی بیان کرتا ہے کہ سرخ جوڑا پہنے ہوئے امام حسین کو حضرت فاطمہ نے مسجد کی طرف روانہ کیا۔ جھبا اتنا بڑا تھا کہ بیچ بیچ میں جب آپ چلتے تو پیروں میں جھبا ٹکتا تھا۔ اللہ کے نبی ممبر پہ تشریف فرما ہے اور خطبہ دے رہے ہیں۔ ذرا پہلے خطبے کا ایک مسئلہ سماعت کر لے تو یہاں امام حسین کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ یہ اتنا کہہ دینا بڑا آسان ہے، خطبہ دے رہے تھے، امام حسین آئے، گرنے لگے، رسول اللہ گئے، اٹھا لیا، لا لیے، یہ بہت آسان بات ہے۔ پہلے میں خطبے کی تو اہمیت بتاؤں کہ خطبہ کہتے کس کو ہے۔
فقہ کرام کہتے ہیں کہ جب خطیب جمعے کا خطبہ کہے تو کوئی کلام نہ کرے. اگر خطبے کے دوران کسی نے بات کی تو اس نے اپنے جمعے کے ثواب کو ضائع کر دیا, جمعہ ضائع, ختم. بلکہ یہاں تک فقہ نے مسائل کی کتابوں میں لکھا کہ اگر مسجد کے پاس یا مسجد میں کوئی کنواں ہے, کوئی نابینا شخص آ رہا ہے, دکھتا نہیں, کنویں میں گر رہا ہے, اور کسی نے یہ بھی کہہ دیا ارے دیکھو کنواں ہے, اس کا جمعے کا ثواب گیا. بلکہ حکم یہ ہے کہ اٹھے اور جا کے اس نابینا کو پکڑ لے. یہ نہیں کہ اس کو خبردار کرے آواز سے. یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی جو قریب ہے اس سے کہے فلاں اس کو پکڑو وہ گر رہا ہے. یہ بھی کہا تو جمعے کا ثواب ضائع. خطبہ سننا واجب, خاموشی کے ساتھ سننا واجب. خطبے کے درمیان گفتگو کرنا, بات کرنا, کوئی لغو کام کرنا, کوئی فضول کام کرنا, بلکہ ہمارے فقہ حناف کے نزدیک, حنفیوں کے نزدیک جب خطیب خطبہ شروع کر دے تو سنتیں پڑھنا بھی